کوئی بھی جب کہانی منظر عام پہ آتی ہے نا اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. کچھ خواتین کے حوالے سے کیسز زیادہ ہی آ رہے ہیں. سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے. ایشال کا کیس جو ہے والدین قصوروار ہیں, ان کی نیگلیجنس ہے. ایشال کے والدین نے کتنی بار منع کیا ان کو. یہ تعزیرات پاکستان کی 302 سب سے بڑی سزا ہے. کبھی کوئی عائشہ نشانہ بنتی ہے, کبھی کوئی ایشال نشانہ بنتی ہے. بھائی کسی نئی بچی کو تو بتائیں, نئی ایشان فاطمہ بچ جائے, اس کو تو بچا لیں. ابھی اس کے قبر کی مٹی جو ہے ایشال فاطمہ کی خشک نہیں ہوئی, دیت اور قصاص کی گفتگو شروع ہو گئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رقمہ عرفان ملک اور آج کے اس انٹرویو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, کرائم اینالسٹ ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جو جھنگ کی ایک لڑکی کا معاملہ ہے, 18 سالہ یہ لڑکی ہے جو اسپتال دم توڑ گئی. کچھ لڑکے آئے جو اس کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر خود وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایشال فاطمہ اس کا نام ہے. یہ کون ہے لڑکی, اس کے ساتھ کیا وقوع ہوا ہے, رپورٹس کون سی منظر عام پر آئی ہیں, سب ڈیٹیلز میں آپ سے جاننا چاہوں گی. بہت شکریہ بیٹے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب کہانی منظر عام پہ آتی ہے نا تو اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. وجوہات, اسباب بھی کئی ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی کم مائیگیاں ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, معاشرتی ناہمواریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات سست روی ہوتی ہے اداروں کی, محکموں کی, تب یہ کہانی منظر عام پہ آتی ہے. لیکن کچھ عرصے میں اگر آپ نے یہ فیل کیا ہو, آپ اس فیلڈ میں ہو میڈیا کی, کہ کچھ خواتین کے حوالے سے کیسز زیادہ ہی آ رہے ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, اور وہ چونکہ پہلے بھی کیسز ہوتے تھے لیکن یہ منظر عام پہ اب آ رہے ہیں. صحیح. لیکن بیٹے میں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ کیس جو دیہات میں چھپ جاتے تھے وہ چھپنا شروع ہوئے ہیں, شائع ہونے, نشر ہونے شروع ہوئے ہیں. پہلے بھی ہوتے تھے, یعنی ہوتے پہلے بھی تھے اسی ریشو میں. شہروں میں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے. بڑے شہروں میں تو عجیب صورتحال یہ ہے کہ لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی, آپ تواتر کے ساتھ یہ کیس جو ہو رہے ہیں اس میں کچھ تو حقیقت پہ مبنی ہے, کچھ کو بیجا ہائپ دی جا رہی ہے, اور تیسری بات ہے کچھ کو لانچ کیا جا رہا ہے پرپزلی. جو لانچ کر رہے ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. یہ سر یہ وقوع کیا ہے؟ ایشال کا کیس جو ہے اس میں لاہور کے ماڈل ٹاؤن کی ملازمہ عائشہ ملک والے معاملات زیادہ ہیں. اچھا, یعنی ملتا جلتا ہے. ملتا جلتا نہیں ہے, اٹ از جسٹ سیم لائک دیٹ. اچھا, وجہ سنیں, ریزن آپ کو بتاتا ہوں ساری. یہ جو کیس ہے ایشال کا, اس میں بھی والدین قصوروار ہیں, ایک حصہ نیگلیجنس ہے, دوسرا مطلب قصوروار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جرم انہوں نے کیا, ان کی نیگلیجنس ہے, نظر نہیں رکھی, نظر نہیں رکھی, مانیٹر نہیں کیا, اس میں کرمنل نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے ایک. دوسرا دونوں کی قدر مشترک ایک یہ ہے کہ دونوں کو دانستہ طور پہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹرز میں لے جایا گیا ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ میڈیکل سینٹرز میں, یہاں رائیونڈ کا ہے, وہاں پنڈی کا ہے, جھنگ کے قریب جو بھی سینٹر ہے, جھنگ کا سینٹر ہے, پرائیویٹ, بعد میں سرکاری. پہلے آپ پرائیویٹ میں لے جا کے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کی بجائے کمرشلائزیشن کے تحت ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کرتے. آپ نے چونکہ پیسہ لیا ہے, کمرشل ذہن ہے آپ کا, آپ اس ذہن کے تحت اپنی کمائی کو ترجیح دیتے ہیں اس کی جان پہ. یہی واقعہ. مجھے آپ یہ بتائیں, لاہور میں عائشہ کے 4 بیانات, 2 عائشہ کے 2 اس کے والد کے, دونوں متصادم ہیں آپس میں, دونوں بیان ان کے, دونوں بیان ان کے. سینٹر کے مالک کے خلاف کیا کارروائی ہوئی جس نے ابورشن کے لیے اس کو لیا؟ اس سے پوچھا کہ اس نے 4.5 لاکھ روپے کس چیز کے لیے. سیم جھنگ میں یہ ہوا ایشال کے ساتھ. جو فرینڈز اس کے اور ایک بچی جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئی, یہ جو چھوڑ کے گئے تھے, یہ دوست تھے اس کے, دوست تھے, تعلق میں تھے, تعلق تھے, لیکن اس تعلق سے پہلے سوچیں سمجھیں. اس کی رپورٹ, ابتدائی بیان اس کے والد کا کیا تھا, کیا والدہ, سنیں والدہ کا, ہماری بچی
اس سے قبل بھی 2-3 دن بعد گھر آتی تھی. کیوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں, بچی کا ماں باپ جب یہ سوچیں گے کہ کوئی نہیں آ جائے گی, جوان بچی گھر سے نکلتی ہے, 18 سال اس کی ایج ہے. میں دانستہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کا تذکرہ کر رہا ہوں, نام نہیں لے رہا, ایک لاہور کی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی, اس میں کلاس پڑھا رہا تھا. 2 بچیاں آئیں, اسٹوڈنٹ میری, مڈ سیشن کلاس آن ہے, بیچ میں آئیں اور ہم نے اجازت دی ہے کہ آپ آ جائیں, نوک کر کے ہلکے سے آ جائیں, اینڈ پہ بیٹھ جائیں. وہ اینڈ پہ آ کے بیٹھ گئی دونوں بچیاں. اب کلاس تو ڈسٹرب ہوئی, اب جتنے بچے ہیں اس طرح کی بینچ ہے وہاں, وہ یوں کر کے پیچھے ادھر دیکھ رہے ہیں, ساری کلاس میں ادھر دیکھ رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہوا, بچی تو بڑی آرام سے آ کے بیٹھی, نوک بھی کیا, ڈسپلنڈ ہے سارا کچھ. ان کے لباس کو دیکھ رہے تھے سارے اسٹوڈنٹ. ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب مرحوم ہمارے ڈین تھے. میں نے دونوں بچوں کو اٹھا کے باہر بھیج دیا کلاس سے. میری کلاس ڈسٹرب ہوئی تھی, جب وہ کنزیکٹو میری 2 کلاسیں تھی. درمیان میں جب بریک لیا تو مغیث صاحب کی بچی جو ہے پی اے وہ آئی, سر آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹے دوسری کلاس نہیں سر, درمیان میں آ جائے. میں چلا گیا. ان کا میرے استاد بھی تھے مرحوم, آپ نے وہ 2 اسٹوڈنٹ اپنے, میں نے کہا آپ کو بیٹے پتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. میں نے کہا اسٹوڈنٹ تو ہیں سر, بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہیں, تو میں تو ہر روز پڑھاتا ہوں کلاس. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے کلائنٹ ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی کے کلائنٹ ہیں. میں نے کہا سر کس قسم کے کلائنٹ؟ سنیں, اسٹوڈنٹ میں کلائنٹ میں کیا فرق ہے؟ کلائنٹ وہ ہے جو آپ کو کچھ پے کر رہا ہے اور آپ کے سارے نہیں آپ کے سارے سسٹم نظام کو وہ کلائنٹ چلا رہا ہے. اگر صرف اسٹوڈنٹ ہوں تو ان کے ساتھ بیہیویئر آپ کا اور ہوگا ٹیچر کا. کلائنٹ والی بات تھوڑی, کلائنٹ یہ ہے کہ یہ کمرشل ٹرم ہے کہ کلائنٹ آپ کو کچھ دے کے جا رہا ہے, آپ کا سرپرست ہے, آپ اسے ارن کر رہے ہیں, یونیورسٹی کا سرپرست ہے, ارن کر رہے ہیں اس سے. اف ہی شی از ناٹ دیئر تو آپ لاس میں جائیں گے. سن لیں 18-19 سال کی کیسے, یا تو ان کے ماں باپ کلائنٹ ہوں گے. نہیں سنیں, ہاں ماں باپ ہی وہی بات ہے, کلائنٹ ہے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا جسٹ ٹریٹ دم ایز اے کلائنٹ. میں نے کہا اوکے سر. میں نے کہا سر آپ ہیو یو گون تھرو دم؟ یس, ابھی میرے پاس آئی تھی میری پی او کو. میں نے کہا دیکھو, میں کہا سر وہ یہی ہیں, وہ یہی ہیں بیٹے. میں نے کہا سر جسٹ کال دیم. انہوں نے بلا لیا. اب میں نے کہا صرف آپ نے اس کا لباس دیکھنا دونوں بچیوں کا, اگر انہوں نے چینج نہیں کیا, وہ جو لباس تھا ڈاکٹر مغیث نے شاؤٹ کیا نکل جاؤ یہاں سے باہر, خبردار میرے پاس آئیں, اور جب تک ٹیچر نہیں بٹھائے گا میں نہیں بٹھاؤں گا. یو ہیو پلیڈ اے مس کنڈکٹ. ڈاکٹر صاحب گرم ہو گئے. میں نے کہا سر ان کو سزا, کلائنٹ اگر آپ نے کہہ دیا تو سزا تو نہیں دینی, بچوں کا مستقبل تباہ نہیں کرنا. ان کے والدین کو بلائیں. ان کے والدین کو بلایا, والدین کو بلا کے پوچھا. انہوں نے کہا ٹیچر معاف کرے گا, میں نہیں کر سکتا. ڈین نے کہا, بڑا آدمی تھا نا, عالی ظرف تھا. میں نے کہا صرف ماں باپ مجھے یہ بتائیں, یہ دونوں بچی ہیں گھر سے آپس میں کوئی نہیں, ایک کا بہت بڑا افسر تھا سرکاری ڈی ایچ اے میں رہتا تھا, اور ایک کی ماں پروفیسر تھی جو آئی تھی لاہور کی ایک کالج کی پولیٹیکل سائنس کی. میں نے کہا کہ یہ بچیاں آپ کی موجودگی میں تیار ہو کے آئی ہیں. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ پڑے, بچوں کو اپنے. دونوں کو نہیں پتا تھا, نہ ماں کو نہ باپ کو, دونوں کے, ایک کی ماں تھی ایک کی باپ, کہ بچے کب آئی ہیں گھر سے. وہ کسی نے ان کو ڈراپ کیا, کسی نے ان کو ڈراپ کیا. ڈاکٹر مغیث صاحب نے کہا جسٹ گٹ آؤٹ. کلائنٹ کے ساتھ سیدھے ہو گئے. ان کا کلائنٹ ہے, ایون دین میں نہیں بٹھاؤں گا آپ کو. میں نے ان کو معاف کر دیا. اگلے دن سے انہوں نے یہ والدین نے یہ وعدہ کیا, اس خاتون والدہ نے اور اس دوسرے نے, کہ ہم اپنی موجودگی میں ان کو تیار کر کے بھیجیں گے اور پک اینڈ ڈراپ خود لائیں گے. صاحب بڑے ادارے ہیں, عام بچہ تو نہیں پڑھتا وہاں. انہوں نے کہا آئندہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اس وقت تک جب تک خود تیار کر کے بھجوائیں گے. ایشال کی پولیس رپورٹ آپ دیکھ لیجیے گا, دکھا دیجیے گا اپنے ناظرین کو. اس میں یہ لکھا ہے والدہ اور والد کا بیان کہ ہماری بچی اکثر 2 تو 3 دن بعد گھر آتی تھی. یہ کوئی ہاسٹلائزڈ بچی تھی یا اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ 2-3 دن گھر نہیں آتی تھی؟ ڈے اسکالر, بولڈر نہیں ہے. ایک اور سنیں, کون سی کلاس میں تھی؟ 2nd 3rd ایئر انٹرمیڈیٹ میں ہی ہوگی. ایک اور سنیں, عائشہ کو جب اس کے والدین نے چھوڑا, صرف تنخواہ لینے وہ وہاں آتے تھے,
اور جب بچی نے پہلا بیان دیا اس نے نام لیا جس شخص کا, 2 لوگوں کا اس نام, کو 2 کا لیا, صاحب خانہ کا اور ملازم حسن, لڑکا تھا اور ہے حسن ڈرائیور. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کنزیکٹو 3.5 ماہ کا ہے, 3.5 ماہ تک والدین کیوں خاموش رہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اٹ از لانچنگ ناٹ پراپر انسیڈنٹ. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی ایشال کے والدین نے کتنی بار منع کیا ان کو کہ بیٹے رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے, نامحرم کے ساتھ نہیں جاتے, کسی ایسے سے دوستی نہیں کرتے. ابھی یہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے کہ اس کا بھی ابارشن ہوا, یہ کیا ہوا؟ سنیں یہ بھی ہوا میں چلا گیا تھا کیس. خدا بھلا کرے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب فراد علی شاہ صاحب کا, اور ان کے متعلقہ صوبائی وزیر مشیر جو ہیں رانا مقبول صاحب آئی جی تھے, سابق بڑے نامور سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے, ان کے بیٹے فرزند ارجمن جو ہیں رانا بلال صاحب, ان کا خدا بھلا کرے کہ وہ جھنگ پہنچ گئے. انہوں نے جا کے حالات کو ڈی پی او سے بریف لیا, بریفنگ کے بعد حالات کا جائزہ لیا, تب اس پہ 302 لگی ہے, ایڈ ہو گئی. ابھی مجھے بتایا منسٹر صاحب نے اور پراسیکیوٹر جنرل صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایڈ کروائی, پھر یہ کہا کہ اس کا اگر ضرورت پڑے تو ایگزیبیشن قبر کشائی بھی کراؤ. اور اب میں آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں, یہ کمپرومائز تھا. ڈاکٹرز نے ملزم فریق سے مل کے اس کو دبانے کے لیے غلط رپورٹ جاری کی تھی. کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ, فورینزک کی رپورٹ, ڈاکٹر کا ابتدائی بیان. بچی کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, میں یہ سننا چاہ رہی ہوں. بد اخلاقی, میں محتاط جملہ, میں زیادتی کا جملہ استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بد اخلاقی ہوئی, سینچول تھی یا رضامندی سے ہوئی یا اس کو. بیٹے میری بات سنیں, ایک بات ذہن میں رکھو, بچی چلے گی دنیا سے, مجھے بڑا دکھ ہے. بڑے کیسز میں یہ واقعات اوپر تلے ہو رہے ہیں. یہ اس وقت تک رضامندی ہوتی ہے جب تک منظر عام پہ نہیں آتا. اس کے بعد بعض جگہوں پہ مفادات سامنے آ جاتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ مفادات زیادہ ہیں, ویسے بعض جگہوں پہ پریشر کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اچھا زیادتی ہوئی, جو بھی ہوا, بات موت تک کیسے پہنچی؟ بیٹے بات یہ ہے کہ جب لوگ, کاز آف ڈیتھ وہی ہے کہ چھپانے کے لیے لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعہ کیسے چھپے گا, وہ مار دیتے ہیں. یہ مارا گیا 302 کا ہے بھائی. ایک ہوتا ہے چلے اس دوران بچی بھائی قتل عمد ہے, قتل خطا نہیں ہے. اگر قتل خطا ہوتی تو 322 کا مقدمہ درج ہوتا. یہ تعزیرات پاکستان کی 302 سب سے بڑی سزا ہے, سزائے موت ہے نا 302 کا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں زیادتی نہیں ہوئی, اس طرح کا کوئی بیٹے وہ پہلے یہی کہا, چیزیں کھلائی گئی ہیں, وہ بچی نشے میں, اس کا اس طرح معاملہ. اب ایک بات اور سنیں, یہ المیہ ہے ہمارا معاشرتی. مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں, کراچی کا مصطفیٰ عامر, جی بالکل, ارمغان قریشی ملزم تھا, ایک ایکٹر کا بچہ ملزم تھا, اور اس کی 2 خواتین تھیں. 3 خواتین کو باعزت بری کر دیا گیا, ان میں سے ایک پنکی تھی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اگر پنکی کو قابو کر لیا جاتا اور نیٹ ورک کا, نیکسس کا صحیح طور پہ تحقیق کر کے سراغ لگایا جاتا, تو آج پنکی لانچ کرنے کی ضرورت نہ آتی. میں لانچ کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کیس ہوا, لانچ کرنے کی ضرورت نہ آتی. ایک بات. دوسری بات سنیں, یہ لانچ کرنے کی ضرورت پیش اس لیے آئی پنکی کے ایسے برسبیل تذکرہ, اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اشرافیہ کے گھر کو آگ نے چھوا تھا. نامور خانوادے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا, ان کے بچے اسی نیکسس کے ذریعے موت کی دہلیز پہ چلے گئے, مر بھی گئے. ایک بچی, 2 بچے, 3 نامور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. بالکل, وہ نام میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی, نام سامنے آ چکے ہیں, لوگ کون جائیں گے. وہ جو ہوا واقعہ, اس کے بعد کسی شخص نے, سنیں, کسی شخص نے مصطفیٰ عامر کے سارا جو قتل کے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے گھروں میں جو شخص ویڈ کے پارسل بھیجتا تھا, وہ کمپنی اسلام آباد کی تھی. اسی اسلام آباد کی کمپنی نے نا
4 اور گھرانے تباہ کیے جن میں اس بچی کا گھر بھی ہے. اچھا. اشال کا. میں بڑے وثوق سے تحقیق کے بعد بات کہتا ہوں. منشیات کے اس نیٹ ورک کو جو پنکی کی شکل میں ملکہ عالیہ کی شکل میں سامنے آیا, اس پہ اب بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا. تو کبھی کوئی عائشہ نشانہ بنتی ہے, کبھی کوئی اشال نشانہ بنتی ہے, کبھی کوئی ایک بڑی سینیٹر کی بچی نشانہ بنتی ہے, کبھی کوئی پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر جنوبی پنجاب کے ان کا بھتیجا نشانہ بنتا ہے, کبھی وہ کراچی کے ایک خاندان ہے بڑے نامور قسم کا, ان کا بچہ نشانہ بنتا ہے. لیکن میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی, جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور بچیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے, اس میں آپ کی فرسٹ انوالومنٹ شامل ہوتی ہے, پھر جب کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہوا. اب یہ بات دوسرا پہلو وہ معاشرتی المیہ ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں ارمغان کے گھر کے ساتھ والے سے پوچھا گیا کہ کبھی یہاں کوئی گاڑی آتے دیکھی؟ وہاں وہ جو کاروبار کرتے تھے, جو گھر کھلوانے کے لیے تالا لاک جو مقفل تھا, 3 ماہرین بلائے گئے, تب انہوں نے بتایا کیسے کھلے گا یہ. ہمسائے کو کسی چیز کا پتہ نہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج بتا رہی ہے گاڑی آئی ہے گئی ہے فلاں جگہ پہ, زندہ بندے کو ڈالا گیا, بعد میں ڈیڈ باڈی واپس لائی گئی. یہ سارے واقعات جو ہیں اس میں معاشرتی المیہ ہیں شامل. اور میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری سب سے پہلی والدین کی ہے. آپ سونے کا نوالا کھلائیں بچوں کو, لیکن آنکھ جو ہے نا شیر کی رکھیں, اور نہیں رکھیں گے تو عائشہ ملک بھی جائے گی, پھر وہ بھی جائے گا. وہ جو ثنا اشان زہرا فاطمہ کے یہ ساتھ کتنے لڑکے جو ہیں وہ اریسٹڈ اس وقت ہیں؟ اریسٹڈ 2 ہیں برائے نام. اچھا, برائے نام سے مراد؟ ایک اور پروسیس, ایک تو جان سے چلے گی بچی, افسوسناک ہے, بیان بدلے جا رہے ہیں بار بار. پولیس والے جو ہیں من مرضی کر کے کمزور شہادتیں اکٹھی کر رہے ہیں, ملزم کو فائدہ دینے کے لیے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. جو مقررہ وقت ہے, میعاد ہے, مدت ہے, جس دوران صحیح ٹیسٹ آئیں گے سامنے, میڈیکل رپورٹ صحیح آئیں گی, وہ گزر چکا. اب سویب ٹیسٹ بھی ٹھیک نہیں آئے گا, قبر کشائی کر کے آپ اس کی لاش کو بے حرمتی ضرور کریں گے, اس کو ایک مردہ لاش, مردہ شخص جو ہے. لیکن یہ آپ سب کچھ ایکسرسائز کریں یہ بھی کیوں؟ یہاں پر تو ملزمان جو ہیں, مجرمان آئی وڈ سے رادر, کہ وہ آزاد ہوتے ہیں, اثر و رسوخ استعمال کر کے سارے جو ہیں وہ آزاد, اور بچی مرنے والی مر گئی, کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے اس کو. بھائی کسی نئی بچی کو تو بتائیں, نئی ایشان فاطمہ بچ جائے, اس کو تو بچا لیں. میں تو اس کے لیے پیٹتا ہوں کہ ہر روز ایک نیا کیس سامنا. یہ بچیاں بچانے کی ذمہ داری ایک بچیوں کی اپنی ہے اور دوسرا ماں باپ کی ہے. اور سنیں, ابھی اس کے قبر کی مٹی جو ہے ایشال فاطمہ کی, وہ خشک نہیں ہوئی, دیت اور قصاص کی گفتگو شروع ہو گئی. ایک عجیب وائی آتی ہے, حالانکہ قصاص دیت کی رقم بہت زیادہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی شناخت نہ کریں آپ عدالت میں جا کے, آپ کہیں ہمارا ملزم ہی نہیں ہے, یہ اتنے پیسے انڈر ٹیبل لے لیں, رقم بھی تھوڑی دینی پڑے دیت کی. میں آپ کو بتاتا ہوں قانونی منہ شگافیاں, پیچیدگیاں, تاخیری حربے اس طرز کے ہیں بیٹے کہ ان کے ذریعے صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, کہ ان کی موجودگی میں آپ کسی ایشال فاطمہ کے متاثرہ خاندان کو انصاف بھی نہیں دلا سکتے. یہ تو خدا میں نے کہا بھلا کرے کہ پراسیکیوشن یہ اس طرح کی بن گئی اور ایک بڑے پروفیشنل پولیس آفیسر کا بیٹا وزیر آ گیا, وگرنہ تو میں آپ کو 100 مثالیں ایسی دے سکتا ہوں